بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اذا قہقہ البالغ الیقظان فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، قہقہا لگا کر ہنسنا بالغ کا بیدار ہونے کی حالت میں سجدے اور رکوع والی نماز میں۔ فلا ينتقض الوضوء اذا قہقہ الصبی، وضو نہیں ٹوٹتا جب بچہ قہقہا لگا کر ہنسے۔ وکذلک لا ينتقض الوضوء اذا قہقہ النائم، اسی طرح وضو نہیں ٹوٹتا جب سونے والا ہنسے۔ وکذلک لا ينتقض الوضوء اذا قہقہ فی صلاۃ الجنازۃ او سجدۃ التلاوۃ، اسی طرح وضو نہیں ٹوٹتا جب قہقہا لگا کر ہنسیں نماز جنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں۔ قہقہا یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ ہنسی کی آواز پاس والا سن سکے اور ہم بھی اس کو سن لیں۔ الاشیاء التی لا ينتقض بها الوضوء، وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ الامور الآتیۃ تشابہ نواقض الوضوء ولکنھا لا ينتقض الوضوء، آنے والے امور نواقض وضو کے مشابہ ہیں لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اذا ظہر الدم ولم یتجاوز عن مکانہ، جب خون نظر آئے اور وہ اپنی جگہ سے نہ پھیلے۔ اگر خون نظر آیا اور ہم نے اس کو پوچھ لیا کپڑے سے یا کسی اور چیز سے، اور خون پھر نظر آیا اور ہم نے اس طرح بار بار کیا، تو پھر ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ اگر یہ خون نہیں پوچھا جاتا اور تو یہ زخم سے باہر نکل آتا اور کتنی دور تک بہتا۔ اگر اس جگہ پر بہہ کر پہنچ جاتا جس جگہ کو وضو میں دھونا فرض ہے، وضو میں دھویا جاتا ہے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اذا سقط لحم من البدن ولكن لم يصل منه الدم كالعرق المدنی، جب گوشت کا ٹکڑا بدن سے گرے اور اس میں بہتا ہوا خون نہ ہو، جیسے عرق مدنی۔ اذا خرجت دودۃ من جرح او من اذن، جب کیڑا نکلے زخم سے یا کان سے۔ اذا قاع ولكن لم يكن القيء ملء فم، جب قے ہو جائے اور وہ منہ بھر کر نہ ہو۔ اس میں بھی اگر قے تھوڑی تھوڑی ہوتی رہی اور بار بار ہوتی رہی تو اندازہ لگایا جائے گا کہ 2-3 مرتبہ جو قے ہوئی ان کا مجموعہ کتنا ہے۔ اگر مجموعہ منہ بھر کر ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اذا قاع بلغما سواء كان البلغم قلیلا او کثیرا، جب اس کو بلغم کی قے ہو، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔
اذا نام المصلی فی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے والا سو جائے نماز میں، سواء نائم فی حالت القیام، خواہ وہ سویا ہو قیام کی حالت میں، او قعود یا قاعدے کی حالت میں، او نام فی حالت الرکوع والسجود، یا وہ سو گیا ہو رکوع اور سجدے کی حالت میں۔ اذا کان علی صفت السنتی، اور جب وہ سنت کے مطابق ہو، یہ ساری چیزیں اس کا سونا سنت کے مطابق ہو۔ اذا نام المتوضی، جب وضو کرنے والا سو جائے، وکانت مقعدۃ متمکنۃ من الارض، جب وضو کرنے والا سو جائے لیکن اس کی سرین زمین سے ٹکی ہوئی ہو۔ اذا مس ذکرہ بیدہ، جب اپنی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھوئے۔ اذا مس امرأۃ، جب کسی عورت کو چھو لے۔ اذا تمایل النائم، جب سونے والا جھومنے لگے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو نواقض وضو کے مشابہ ہیں، لیکن ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرائض الغسل، غسل کے فرائض۔ یفترض فی الغسل ثلاثۃ امور، غسل میں 3 امور فرض ہیں۔ المضمضۃ، کلی کرنا۔ الاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا۔ کلی اس طرح کرنا کہ حلق کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ ناک میں بھی اس طرح پانی ڈالنا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ ناک کی گندگی دور کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا استعمال کریں۔ اگر روزہ دار ہیں تو کلی میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرے گا۔ ایصال الماء الی جمیع البدن بحیث لا یبقی فی البدن مکان یابس، پانی کو پہنچائے تمام بدن پر اس طرح کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔ سنن الغسل، غسل کی سنتیں۔ تسن الامور الآتیۃ فی الاغتسال فینبغی للمغتسل مراعاتها، آنے والے امور غسل میں سنت ہیں، پس مناسب ہے غسل کرنے والے کے لیے کہ وہ رعایت کرے ان تمام چیزوں کی۔ لیکون الاغتسال علی وجہ اکمل، تاکہ غسل کامل طریقے پر ہو جائے۔ ان یاتی بسم اللہ قبل شروع فی الاغتسال، غسل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ ان ینوی انہ یغتسل تحصیل الطہارۃ، نیت کرنا پاکی حاصل کرنے کی۔ ان یغسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں سمیت دھونا۔ اولاً، پہلے، مثل ما یفعل فی الوضوء، پھر جیسے وضو میں کرتے ہیں ویسے ہی کریں۔ ان یغسل النجاسۃ قبل الاغتسال، نجاست کو دھو لے غسل کرنے سے پہلے۔ اذا کانت علی بدن او علی ثوب، جب نجاست بدن پر یا کپڑے پر ہو۔ ان یتوضأ قبل الاغتسال، غسل کرنے سے پہلے وضو کرے، ولکن یؤخر غسل رجلہ اذا کان واقفا فی مکان منخفض
یجمع فیہ الماء، اور لیکن پیچھے چھوڑ دے پیر کے دھونے کو جب ایسی جگہ کھڑا ہو جو نشیبی ہو اور جہاں پانی جمع ہوتا ہو۔ ان یصب الماء علی جمیع بدنہ ثلاث مرات، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ ان یصب الماء اولا علی راسہ، سب سے پہلے پانی ڈالے سر پر، ثم علی منکبیہ الیمنی، پھر سیدھے کندھے پر، ثم علی منکبیہ الیسری، پھر الٹے کندھے پر۔ ان یدلک جسدہ، اپنے جسم کو خوب مل کر دھوئے۔ ان یغسل البدن متوالیاً، بدن کو لگاتار دھوتا رہے، بحیث لا یجیف الوضوء الاول، اس طرح کہ نہ خشک ہونے پائے پہلا وضو، قبل غسل العضو الآخر، دوسرے عضو کے دھونے سے پہلے۔ اذا دخل فی الماء الجاری ومکث فیہ وتلک جسدہ فقد اکمل سنۃ الاغتسال، جب داخل ہو جائے ایسے پانی میں جو جاری پانی کے حکم میں ہو، ومکث فیہ، اور اس میں ٹھہر کر اپنے جسم کو مل لے، فقد اکمل سنۃ الاغتسال، تو اس کا سنت طریقے پر غسل ہو جائے گا۔ وکذلک الحکم اذا دخل فی الماء الذی هو فی حکم الماء الجاری کالحوض الکثیر، اسی طرح جب داخل ہو جائے ایسے پانی میں جو جاری پانی کے حکم میں ہے، جیسا کہ بڑا حوض، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا غسل سنت طریقے پر مکمل ہو جائے گا۔ اقسام الغسل، غسل کی قسمیں۔ ینقسم الغسل الی 3 اقسام، غسل کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: فرض، مسنون، مندوب۔ متی یفترض الغسل، غسل کب فرض ہوتا ہے؟ یفترض الغسل بواحد من 4 امور، غسل فرض ہوتا ہے جب 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام پایا جائے۔ یفترض الغسل علی الانسان، فرض ہو جاتا ہے غسل انسان پر، اذا کان جنبا، جب وہ ناپاک ہو، جنبی ہو۔ یفترض الغسل علی المرأة اذا طہرت من الحیض، فرض ہو جاتا ہے غسل عورت پر جب وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ یفترض الغسل علی المرأة اذا طہرت من النفاس، غسل فرض ہو جاتا ہے عورت پر جب وہ پاک ہو جائے نفاس سے۔ یفترض تغسیل المیت علی الاحیاء، میت کو غسل دینا فرض ہے زندوں پر۔ متی یسن الغسل، غسل کب مسنون ہے؟ یسن الغسل ل4 اشیاء، 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے: لصلاۃ الجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے، لصلاۃ العیدین، اور عیدین کی نماز کے لیے، للاحرام، اور احرام باندھنے کے وقت، للحاج فی عرفات بعد زوال الشمس، حاجیوں کے لیے عرفات میں سورج ڈھلنے کے بعد۔ متی یستحب الغسل،
غسل کب مستحب ہوتا ہے؟ یستحب الغسل فی صورت الآتیتی، آنے والی صورتوں میں غسل مستحب ہو جاتا ہے۔ فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب کو۔ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ لصلاۃ الکسوف والخسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے لیے۔ لصلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کی نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے۔ عند فزع، گھبراہٹ کے وقت۔ عند المظلمۃ، اندھیری کے وقت، جب اندھیری رات ہو اس وقت۔ عند ریح شدیدۃ، جب تیز آندھی چل رہی ہو، تیز ہوا چل رہی ہو۔ عند لبوس ثوب جدید، نیا کپڑا پہننے کے وقت۔ للذی تاب من ذنب، جب گناہ سے توبہ کر لے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ للذی قدم من سفر، سفر سے واپس آنے کے بعد۔ للذی یرید الدخول فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے۔ للذی یرید الدخول فی مکۃ المشرفۃ، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے۔ عند الوقوف بمزدلفۃ، صبیحۃ یوم النحر، وقوف عرفہ میں، مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت، قربانی کی صبح کو۔ لطواف الزیارۃ، طواف زیارت کے لیے۔ للذی غسل میتا، میت کو غسل دینے کے لیے۔ بعد الحجامۃ، سر منڈوانے کے بعد۔ للذی افاق من جنونہ، دیوانے پن سے افاقہ ہونے کے بعد۔ وکذالک یستحب الغسل للذی افاق من اغمائہ او من سکرہ، اور اسی طرح مستحب ہے غسل کرنا جب افاقہ ہو جائے اغما سے، یعنی بے ہوشی سے اور نشے کی حالت سے۔ للذی اسلم وہو طاہر، جب مسلمان اسلام قبول کرے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ للذی اسلم، جب ایمان قبول کر لے، وہو طاہر، اور وہ پاک و صاف ہونا چاہے۔ پاک اور صاف ہونے کی حالت میں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اما اذا کان الذی اسلم، بہرحال جب وہ مسلمان ہو، جنوباً، اور جنبی ہو۔ فیفترض علیہ الغسل، تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ احکام میاہ الآبار، کنویں کے احکام۔ اذا وقعت فی البیر نجاست، جب گر جائے کنویں میں کوئی نجاست۔ ولو کانت قلیلۃ، اور وہ تھوڑی ہو۔ کقطرۃ دم، جیسا کہ خون کا ایک قطرہ۔ او قطرۃ خمر، شراب کا ایک قطرہ۔ وجب اخراج ما فی البیر من الماء، تو واجب ہے کنویں کا موجودہ سارا پانی نکالنا۔ اذا وقع فی البیر، جب گر جائے کنویں میں۔ حیوان، کوئی حیوان۔ نجس العین، جو نجس العین ہے۔ کالخنزیر، جیسا کہ خنزیر۔ وجب اخراج ما فی البیر من الماء، تو واجب ہوگا کنویں کا موجودہ سارا پانی نکالنا۔
سواء مات الخنزیر فی البئر، خواہ کنویں میں خنزیر مرا ہو، او خرج حیا، خواہ خنزیر کنویں میں مر جائے یا زندہ نکل آئے، سواء وصل فمہ الی الماء ام لم یصل، خواہ اس کے منہ تک پانی پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، اذا وقع فی البئر حیوان، جب گر جائے کنویں میں کوئی حیوان، لیس بنجس العین، اور جو نجس العین نہیں ہیں، ولکن صورہ نجس، لیکن اس کا جھوٹا نجس ہے، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو واجب ہوگا کنویں کا موجودہ سارا پانی نکالنا، اذا وقع فی البئر، جب گر جائے کنویں میں، انسان، کوئی انسان، وخرج من البئر، اور نکل آئے کنویں سے، حیا، زندہ، ولم تکن علی بدنہ، اور نہ ہو اس کے بدن پر، نجاست، کوئی نجاست، لا یکون الماء نجسا، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، کذالک اذا وقع فی البئر، اسی طرح جب گر جائے کنویں میں، بغل، کوئی خچر، او حمار، یا گدھا، او صقر، یا صقرا، او حداۃ، یا چیل، وخرج حیا، اور نکل آئے باہر زندہ، ولم تکن علی بدنہ نجاست، اور نہ ہو اس کے بدن پر کوئی نجاست، لا یکون الماء نجسا، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اذا لم یصل فمہ الی الماء، جب پانی نہ پہنچا ہو اس کے منہ تک، وَإِذَا وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعَ فِي الْمَاءِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصُّورِ، اور جب پہنچ جائے، جب گر جائے پانی میں اس کا لعاب، تو وہ جھوٹے کے حکم میں ہیں، اذا مات فی البئر، جب مر جائے کنویں میں، حیوان، کوئی حیوان، لیس فیہ دم سائل، جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، کالبق، او ذباب، والزنبور، والعقرب، لا یکون الماء نجسا، جیسا کہ کھٹمل، اور مکھی، اور بھڑ، اور بچھو، تو پانی نجس نہیں ہوگا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ، اور جب مر جائے کنویں میں کوئی ایسا حیوان، یولد، جو اسی میں، جس کی پیدائش پانی میں ہی ہوئی ہو، وَيَعِيشُ فِي الْمَاءِ، اور جو پانی میں ہی زندگی گزارتا ہو، کالسمک، جیسا کہ مچھلی، والضفدع، اور مینڈک، والسرطان، اور کیکڑا، لا ینجس الماء، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، ان مات فی البئر حیوان کبیر، جب مر جائے کنویں میں کوئی ایسا حیوان جو بڑا ہو، مثل کلب، کتے کے جیسا، او شاۃ، یا بکری کے جیسا، او مات فیہا، یا اس میں مر جائے، انسان، کوئی انسان، وخرج فوراً، اور نکل آئے فوراً باہر، قبل انتفاخ، اس کو نکال لیا جائے اس کو فوراً پھولنے سے پہلے، صار الماء نجسا، تو پانی پورا نجس ہو جائے گا، ووجب اخراج ما فی البئر من الماء، اور واجب ہوگا
کنویں میں موجودہ سارا پانی نکالنا، یکفی اخراج مئۃ دلو وسطی فی جمیع هذه المسائل التي يجب فيها اخراج جميع ما في البئر من الماء لم يمكن اخراج جميع الماء۔ کافی ہوں گے 200 ڈول پانی نکالنا ان سارے مسائل میں جن میں کنویں کا موجودہ سارا پانی نکالنا واجب ہے، جب ممکن نہ ہو کنویں کا سارا پانی نکالنا۔ یکفی اخراج 40 دلوا، کافی ہوں گے 40 ڈول پانی نکالنا، اذا مات فی البئر حیوان مثل حرۃ او دجاجۃ، جب مر جائے کنویں میں کوئی ایسا حیوان جو بلی یا مرغی کے مثل ہو۔ یکفی اخراج 20 دلوا، کافی ہوں گے 20 ڈول پانی نکالنا، اذا مات فی البئر، جب مر جائے کنویں میں حیوان کوئی ایسا حیوان مثل عصفور او فارۃ، جو چڑیا کے یا کبوتر کے مثل ہو۔ اذا اخراج المقدار واجب من الماء صار البئر طاہر، جب مقدار واجبہ پانی کی نکال لی جائے کنویں سے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ کذالک طہور الرشاء، اسی طرح رسیاں بھی پاک ہو جائے گی، والدلو، اور ڈول بھی پاک ہو جائے گا، وید الشخص، اور اس شخص کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے، الذی قام باخراج الماء، جو کھڑا تھا پانی نکالنے کے لیے۔ لا تکون البئر نجسۃ، پانی کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اذا وقع فیہا الروث، جب اس میں گر جائے گھوڑے کا، گدھے کا یا خچر کا فضلہ، والبقر والخصن، اور اونٹ اور بکری کا فضلہ، اور جاموس گائے کا فضلہ، الا ان تکون کثیرۃ، مگر جب وہ زیادہ مقدار میں ہو، بحیث لا تخلو دلو عن بعرۃ فتصیر البئر نجس، اس طرح کہ کوئی ڈول خالی نہیں رہتا ہو ان کے فضلے سے، جب نکالا جائے ڈول سے پانی تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ کذالک لا یکون ماء البئر، اسی طرح کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا، اذا وقع فیہا خرع حمامہ، جب اس میں کبوتر کی بیٹ گر جائے، او خرع عصفور، یا فاختہ کی بیٹ گر جائے، اذا مات فی البئر حیوان، جب گر جائے کنویں میں کوئی حیوان، وانتفخ فیہا، اور پھول جائے اسی میں، لا یدری متی وقع، اور معلوم نہ ہو کہ کب سے گرا ہے اس میں، الحیوان، حیوان، فیہا حکم بنجاسۃ البئر، تو حکم لگایا جائے گا کنویں کے ناپاک ہونے کا، من 3 ایام ولیالیہا، 3 دن اور 3 رات کی، فتقضی صلاۃ ہذہ الایام، نماز قضا کی جائے گی ان دنوں کی، ان تزوج بماء، اور اگر اس پانی سے ہی وضو کیا ہے تو 3 دن
اور 3 رات کی نمازیں قضا کرے گا، یعنی 15 نمازیں وہ قضا پڑھے گا۔ وَيَغْسِلُ الْبَدَنَ، اور اگر غسل کیا ہے، بدن دھویا ہے، وَالثِّيَابُ، اور کپڑے دھوئے ہیں، اس میں